بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بیت العزت اس آسمانی دنیا میں فرشتوں کا قبلہ اور کعبہ ہے، بالکل بیت اللہ شریف کی سیدھ میں، اور فرشتے باقاعدہ اس کا طواف کرتے ہیں جیسے انسان بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ شعر مکمل ہو گیا۔ اب جب شعراء نے سنا، انہوں نے کہا یہ شاعر کون ہے؟ ہمیں ذرا، کیونکہ یہ عام شعر نہیں تھا کہ اس کو کوئی مکمل کر سکتا، یہ کون سا شاعر ہے اتنا بڑا شاعر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، ھدی للناس وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی اور ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان جدائی کرنے والا۔ فمن شہد منکم الشہر، پس تم میں سے جس شخص کے پاس وہ مہینہ حاضر ہو جائے، فلیصمہ، بس اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو شخص بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، بس گنتی ہے دوسرے دنوں کی۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں چاہتے، ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم گنتی کو مکمل کرو، ولتکبروا اللہ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی ہے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ گزشتہ آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابواب البر میں تقوی کے اصول بیان فرمائے۔ پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے قصاص، پھر اس کے بعد مال کے اعتبار سے کہ مال میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی کا نہ حق مال نہ کھائے، اور تیسرے نمبر پر روزے کا ذکر تھا۔ اب رب العالمین نے اسی ضمن میں قرآن کریم کی شان بیان فرمائی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا بڑا مبارک مہینہ ہے، اور کیوں مبارک نہ ہو کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اپنا کلام نازل فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے آسمانی تمام صحیفے اور کتابیں یہ اسی مہینے کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یکم رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، تورات شریف 6 رمضان کو، انجیل شریف 13 رمضان کو، اسی طرح قرآن کریم یہ 26 یا 24 رمضان المبارک کو۔ بہرحال
مختلف روایات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی مہینے میں نازل فرمایا. کیا معنی ہے؟ قرآن کریم تو 23 سال میں نازل ہوا ہے رسول اللہ مبارک کے قلب اطہر پر، تو پھر اس مہینے میں نزول کا کیا معنی ہے؟ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک نزول ہے لوح محفوظ سے بیت العزت. لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن کریم ایک رات میں نازل فرمایا ہے. بیت العزت اس آسمانی دنیا میں فرشتوں کا قبلہ اور کعبہ ہے، بالکل بیت اللہ شریف کی سیدھ میں، اور فرشتے باقاعدہ اس کا طواف کرتے ہیں جیسے انسان بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں. رسول اللہ مبارک معراج کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان پر گیا تو 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے بیت العزت کا، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ وہاں کا طواف کر لیتا ہے زندگی بھر قیامت تک اس کو دوبارہ باری نہیں ملنی. کتنے فرشتے ہوں گے، اللہ اکبر. اطت السما، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں آسمان چرچراتے ہیں فرشتوں کے بوجھ سے، اتنا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. باہر کیف تو لوح محفوظ سے اس اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے آسمان میں بیت العزت اس کا نام ہے، اس بیت العزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا قرآن لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے عجیب جملہ فرمایا مجھے تعجب ہے لوگوں پر. مسلمان لیلۃ القدر کو تو ڈھونڈتے ہیں. لیلۃ القدر کو، یہ اعتکاف کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر کے لیے کیا جاتا ہے. اور پوچھتے ہیں جی لیلۃ القدر جی کون سی رات ہوگی جی؟ ویسے جی ذرا آپ اپنا ذرا بتا دیجئے نا، کیا ہے جی کہ کون سی رات ہوگی؟ فرمایا لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے ہو اللہ کے بندو. لیلۃ القدر کو جس کی وجہ سے یہ فضیلت ملی ہے وہ قرآن تمہارے پاس ہے اور اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں. لیلۃ القدر کو یہ فضیلت کہاں سے ملی؟ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے ملی کہ اس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. اتنی عظیم الشان کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے. تو یہ احکم الحاکمین، شہنشاہ کائنات کا کلام. اس لیے قرآن کریم کی قدر کرنی چاہیے. قرآن کریم کی متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے. متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے، وحدہ لا شریک متکلم ہے، اور یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں تبرک بالقرآن فإنہ خرج من اللہ. قرآن سے برکت حاصل کرو، قرآن سے برکت ہے. یہ تبرک ہے جی، اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا؟ کائنات میں اس سے بڑا تبرک ہو سکتا ہے؟ جو رب العالمین کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے. لیکن کیا ہے جی؟ یہ انگوٹھی تبرک ہے جی، یہ میں فلاں دربار سے لے کر آیا ہوں. بلکہ اب تو کیا ہے، نیلے پیلے لال سرخ دھاگے، یہ جی فلاں جگہ سے میں نے، او بندے برکت حاصل کرنی. ہم تبرکات کے قائل ہیں، تبرکات کا منکر نہیں میں، لیکن سب سے بڑا تبرک کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے. واقعہ یاد آ گیا مجھے، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، مغل بادشاہ ہیں. ان کے پاس ایران کے ایک شاعر نے شعر کا ایک ٹکڑا بھیج دیا، ایک مصرے کا ایک حصہ، اور ہندوستان کے شعراء کو چیلنج کیا کہ اس کو مکمل کر دو.
جیسے حافظ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت. اب آخری جملہ آ نہیں رہا تھا تو خواب میں رسول اللہ مبارک کی زیارت ہوئی، فرمایا وصلوا علیہ وآلہ. اب یہ ایک ٹکڑا تو بھیج دیا کہ در ابلق کسی کمدیدہ موجود، کالا اور سفید موتی کسی نے بہت کم دیکھا ہوگا. در ابلق، ابلق کہتے ہیں جو کالا اور سفید ہو، اس کو ابلق کہتے ہیں. اب اس شعر کو مکمل کر دیں، اگلا مصرع جو ہے وہ بنا کے بھیجیں. ہندوستان کے شعراء نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بےزتی تھی کہ اب کیا بنے گا. تو بڑے پریشان گھر آئے، ان کی بیٹی تھی زیب النساء. تو انہوں نے کہا بجان آج پریشان لگ رہے ہیں. کہنے لگا ہاں بیٹا کوئی تھوڑی سی پریشانی ہے. اب کیا بات ہے؟ کہ بیٹے آپ کے کہنے بتائیے تو صحیح کیا بات. انہوں نے کہا بیٹے اس طرح ایران کے شاعر نے شعر بھیجا ہے اور کسی سے اس کا اگلا مصرع بنا نہیں، اور میں بجان کل جب آپ تشریف لے جائیں گے تو میں آپ سے عرض کر دوں گی، اگر پسند آ گیا تو ٹھیک ہے. تو بیٹی نے وہ شعر مکمل کر دیا زیب النساء نے. انہوں نے کہا در ابلق کسی کم دیدہ موجود ولے اشکے بتارا سرما آلود. فرمایا جب آدمی سرما لگاتا ہے اور سرمے کے ساتھ جب آنسو نکلتا ہے آنکھ سے، وہ موتی کی طرح اس میں کچھ کالا ہوتا ہے کہ سرما اس میں شامل ہوتا ہے اور کچھ پانی کی طرح چمک رہا ہوتا ہے. فرمائیے ایسے ہی موتی ہوتا ہے. شعر مکمل ہو گیا. اب جب شعراء نے سنا انہوں نے کہا یہ شاعر کون ہے؟ ہمیں ذرا، کیونکہ یہ عام شعر نہیں تھا کہ اس کو کوئی مکمل کر سکتا. یہ کون سا شاعر ہے، اتنا بڑا شاعر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. اب اور پریشانی بڑھ گئی. اب ملائیں تو کیسے ملائیں؟ ہم ہوتے تو ہاں جی آئیں محترمہ یہ بیٹھی ہوئی ہے، مل لے ذرا. ہم تو سب سے پہلے ملاقات خاتون اول کی کرواتے ہیں. اب حیران اور پریشان اور ہو گئے. گھر آئے تو اور پریشان ہو گئے. اب بتانا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹے وہ مسئلہ تو اللہ نے حل کر دیا، لیکن اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. کل جب آپ تشریف لے جائیں گے تو میں آپ کو ایک پیغام دے دوں گی، وہ پیغام ان تک پہنچا دیجیے. مخفی منم چوں بوئی گل در برگ گل، ہر کی دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. فرمایا میں چھپی ہوئی ہوں جیسے پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے. پھول نظر آتا ہے لیکن خوشبو کسی کو نظر آتی ہے. مخفی منم چوں بوئی گل در برگ گل، ہر کی دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. اگر کسی کو میرے دیدار کا اتنے شوق ہے تو میرے کلام میں مجھے دیکھ لے. یہ جو میرا کلام ہے، رب کا کلام آپ کے سامنے، وحدہ لا شریک کا دیدار کرنا ہو تو اس کے کلام میں اس کا دیدار کر. یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم کیا ہے، کوئی ادھر منہ مار رہا ہے، کوئی ادھر. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں جس شخص کے پاس قرآن جیسی دولت ہو اور وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اس نے قرآن کی توہین کی. اتنی بڑی دولت. رفتم بسوئی صحرا دیدم عجب تماشا. صحرا میں گیا، ایک عجیب تماشا دیکھا میں نے. اور تماشا کیا ہے کہ کشتی درون دریا، دریا درون کشتی. کشتی دریا میں ہے اور دریا کشتی میں ہے. کیا مانا؟ دریا کے اندر کشتی چل رہی ہے اور کشتی میں کسی کے پاس قرآن کریم جیسا عظیم وہ اللہ کا کلام ہے جو ایک سمندر ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب کسی آیت کے ذیل میں دیکھتا ہوں ایک بحر بے کنار مجھے نظر آتا ہے اور میں اس سے پھر نکلنے کا راستہ مجھے نہیں ملتا.
ہم تو بس سرسری چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. کس لیے نازل کیا؟ کس مقصد کے لیے؟ مردے بخشوانے کے لیے، بچی کو گھر سے نکلتے ہوئے اس کے سر پر رکھنے کے لیے، قسم کے لیے کہ جب قسم کی باری آئے گی تو قرآن پر ہاتھ رکھیں گے، پیسوں کا معاملہ آئے گا تو ہم کہیں گے ہم قرآن میں پیسے رکھتے ہیں آپ اٹھا لو، ہم قرآن پر پیسے رکھتے ہیں اٹھا لو. کس لیے؟ ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے. آپ کو جو مسئلہ ہے قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا. ہدی للناس. آپ نے نماز میں اللہ سے درخواست کی، مانگا رب سے اہدنا الصراط المستقیم، رب کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہدایت چاہیے، یہ ہے ہدی للناس وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، صرف ہدایت نہیں. محدثین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی صحیح احادیث ہیں وہ ساری کی ساری قرآن کریم کی تفسیر ہے. صحیح احادیث وہ قرآن کریم کی، کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن کریم کی تفسیر مکمل. قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو رسول اللہ مبارک سے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ان تک پہنچاؤ بھی، تلاوت بھی کر کے سکھاؤ، الفاظ بھی سکھاؤ، اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی دو، ان کو سمجھائیں بھی. تعلیمی کتاب اور تلاوتی کتاب اور. فرمایا یہ نہ ہو کہ کل کوئی خود اٹھ کر کیا کرنا چاہے چکڑالوی اور پرویزی کی طرح، جی میں نے اپنی تفسیر لکھنی ہے. تو کون ہوتا ہے تفسیر لکھنے والا؟ تفسیر وہی معتبر ہوگی جو احادیث کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوگی، صحابہ کرام کے اقوال سے مطابقت رکھتی ہوگی. جو تفسیر قرآن کریم کی ایسی ہو جو صحابہ کے فتووں، صحابہ کرام کی تفسیر اور رسول اللہ مبارک کی احادیث سے مطابقت نہیں رکھتی، اس تفسیر کو ہم نہیں مانتے. تفسیر قرآن کی وہی ہوگی. وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن کریم فرقان ہے، حق اور باطل کو جدا کر دیتا ہے. یہ اس میں دونوں چیزیں نہیں جی یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہے، ایک ہی ٹھیک ہے بس. یہ جدا کر دیتا، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اگر یہ مہینہ مبارک کا کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر اس میں روزہ رکھنا چاہیے. ہاں ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو پھر وہ، اس کی تفصیل میں نے کل عرض کر دی تھی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں. یہ نہیں مرو جیو جیسے مرضی ہو جائے، آپ نے کیا کرنا، روزہ رکھنا ہی نہیں. پر میں بیمار ہوں کوئی بات نہیں ہے، بعد میں جب ٹھیک ہو جاؤ گے پھر کیا کرنا ہے، روزہ رکھ لینا. اگر سفر پر ہیں اور سفر کی صعوبتیں ہیں تو اگر آپ روزہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو رخصت ہے، اور اگر عزیمت پر عمل کرتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہاری رہنمائی فرمائی، ہدایت عطا فرمائی ہے تو اس کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. عید کے موقع پر جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس عظیم نعمت پر اس کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ، یا ناشکری نہ کریں. خدا کی قسم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کائنات میں سب سے بڑی نعمتیں اللہ کی دو ہیں. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، قرآن کہتا ہے تم گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن سب سے بڑی نعمتیں، میں نہیں کہتا جعفر صادق کہتے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ، فرمایا وہ ہے قرآن مجید اور رسول اللہ مبارک کی ذات. یہ کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں. مجھے آپ سب کو اللہ نے نصیب فرمائے ہیں، اور ہم اس پر کیا ہے، ہم پھر بھی ہمارے منہ میں پانی. امریکہ جی وہ روس میں یہ ہو رہا ہے، چین میں یہ ہو رہا ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے. شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، بغیر کسی فیس ادا کیے، بغیر مانگے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. فللہ الحمد ولک الشکر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مجید. انشاءاللہ زندگی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم.
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.